اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، صدق اللہ العظیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں شرک کے بعد نماز چھوڑنے سے بڑا جرم اور کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں ترک نماز کو کفر و شرک یعنی عدم ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نماز پڑھنے میں سستی کرنا اس کو منافقت کی علامت اور نشانی بتایا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 31، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح مسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ نماز چھوڑ دینے کا ہی ہے۔ ائمہ میں امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن مبارک جیسی بڑی شخصیات آپ فرماتی ہیں کہ نماز چھوڑنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک اگرچہ کافر نہیں ہوتا، لیکن وہ فاسق ضرور ہو جاتا ہے، اسے نماز پڑھنے کا کہا جائے گا، اور اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کا یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ حاکم وقت اس جرم کی سزا میں اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم وقت اس جرم کی سزا یعنی نماز نہ پڑھنے کی سزا میں اسے جیل میں بھیج سکتا ہے، وہاں اسے سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ تائب ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کئی سالوں کی نمازیں قضا ہوں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ بندہ نیت کرے گا کہ میرے ذمے فجر کی جتنی بھی نمازیں قضا ہیں ان میں سے جو میری پہلی نماز قضا ہوئی تھی اس نماز کے پڑھنے کی میں نیت کرتا ہوں۔ اسی طرح ظہر کا جب ٹائم آئے گا تو ادا نماز کے بعد جب وہ قضا نماز کی نیت کرے گا تو اسی طرح کرے گا کہ میرے ذمے ظہر کی جتنی قضا نمازیں ہیں ان میں سے جو پہلی نماز ہے اس کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن جب وہ فجر کی نماز پڑھے گا اور نماز پڑھنے کے بعد جب قضا نماز کے لوٹانے کی باری آئے گی تو پھر بھی یہی نیت کرے گا کہ میرے ذمے جو پہلی قضا نماز ہے، اب وہ جو نماز اس نے پہلے پڑھ لی ہے اب وہ قضا نہیں رہی، وہ تو ادا ہو گئی ہے۔ جو نماز دوسرے نمبر پہ تھی اس کے ذمے قضا اب وہ پہلے نمبر کے اوپر آ گئی ہے۔ پہلے وہ اندازاً اپنے پاس نوٹ کر لے گا کہ میرے ذمے کتنی نمازیں ہیں۔ اگر فجر زیادہ ہے ان کی تعداد 2000 بنتی ہے، ظہر کی 1000، عصر، مغرب، عشاء، تو ان کو ایک ڈائری میں نوٹ کر لے گا اور روز 5 نمازوں کے ساتھ ایک قضا نماز اور جو فرض ہے اس کو ادا کرتا رہے گا۔ اس طرح وہ اپنی نمازوں کو مکمل کرے گا۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اس میں وقت بھی کوئی متعین نہیں، آپ فجر کی نماز میں یا فجر کی نماز کے وقت میں ظہر کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں اور ظہر کے وقت میں فجر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ فقہاء نے 3 اوقات لکھے ہیں جو کہ مکروہ ہیں: طلوع آفتاب کے بعد تقریباً 20 منٹ تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے آفتاب کے غروب ہونے تک، زوال آفتاب سے پہلے تقریباً 45 منٹ تک۔ فجر اور عصر کے بعد بھی آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل ان اوقات میں آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جس طرح آپ 5 جو فرض نمازیں ہیں ان کے فرضوں کی قضا کریں گے، وہیں عشاء کے وتروں کی قضا بھی واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرائض میں اللہ نے یہ آسانی دی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بہتر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اگر سورہ فاتحہ کوئی شخص نہیں بھی پڑھتا، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کوئی شخص کھڑا بھی رہتا ہے تو اس کی بھی یہ نماز، یہ قضا، یہ ادا ہو جائیں گی۔
اور اسی طرح جو وطر کی نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔